سندھ کی تاریخ میں نیرون کوٹ اور حیدرآباد کو یکساں شناخت کیا جاتا ہے۔ محمد بن قاسم کی افواج دیبل فتح کرنے کے بعد نیرون کوٹ پہنچتی ہیں اور وہاں پر ان کو جنگ کیے بغیر پروٹوکول ملتا ہے۔ یہ ایک سیاسی تاریخ کا دن ہے، لیکن اصل بات یہ ہے کہ نیرون کوٹ کی شناخت کے سلسلے میں آج کل ایک ابہام پایا جاتا ہے۔ کچھ طبقات کا خیال ہے کہ نیرون کوٹ کو حیدرآباد کے ساتھ شناخت کرنا ایک بڑی غلطی ہوگا۔ اس سلسلے میں لوگوں نے باضابطہ مضامین بھی لکھے ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں کہ نیرون کوٹ جو ہے وہ ایک ایسا مقام ہے جس کو حیدرآباد کی جگہ کے بجائے سن کے قریب ڈھونڈنا چاہیے۔ اس سلسلے میں صرف اتنا عرض کرنا ضروری ہے کہ تاریخوں میں مسلسل اس جگہ کا ذکر ہوتا رہا ہے۔ استخری، ابن حوقل، مقدسی، سب نے اس مقام کا ذکر کیا ہے، اور اس سے پہلے ان سے 200 سال پہلے کا بھی ذکر جو ہے بلادری نے بھی اس کا ذکر کیا ہے۔ بعد میں آنے والی تاریخوں میں ہمارے پاس دو بہت ہی اچھی مفصل تاریخیں ہیں جو ہسٹوریکل جغرافی کے حساب سے بہت اہم مقام رکھتی ہیں۔ آئین اکبری کے بعد اگر کوئی اور باوثوق تاریخ کا ذریعہ ہو سکتا ہے جس میں سندھ کے اندر جغرافی کے حساب سے مقامات کا تعین بڑا آسان ہے، ایک تو ہے مظہر شاہ جہاں، وہ میرک یوسف کی لکھی ہوئی ہے۔ میرک یوسف کا بھائی اور ان کے والد سندھ میں مغل انتظامیہ کے تحت بہت سے عہدوں پہ قائم کرتے رہے، اور میرک یوسف اپنے بھائی اور والد صاحب کی خدمت میں ہمہ وقت موجود رہتا رہا تھا۔ اسے سندھ کے انتظامی امور کا بھی بہت ہی اچھی طرح سے علم تھا، اور اس میں مغلوں کی طرف سے جو زیادتیاں ہوتے ہوئے دیکھیں، جو اہلکاروں نے وہاں پر مقامی لوگوں کے ساتھ سلوک روا رکھا تھا، اس کی شکایت کے طور پہ اس نے مظہر شاہ جہاں نے لکھی تھی، اور جس میں وہ مشورہ دیتا ہے کہ اہلکاروں کو کس طرح سے اپنے فرائض سر انجام دینے چاہیے۔ اس نے تفصیل سے نیرون کوٹ کا بھی ذکر کیا ہے، ایسے کئی واقعات کا ذکر کیا ہے جہاں پر نیرون کوٹ میں آتے جاتے رہتے شناخت کرتے ہوئے لوگوں نے، قبیلوں نے، اور جنگ و جدل کرتے ہوئے باغیوں نے اور سرکاری فوجوں نے وہاں سے گزر کیا ہے، وہاں پر قیام رکھا ہے۔ تو یہ تفاصیل یوسف میرک کے مظہر شاہ جہانی میں ملتی ہیں، اور اس نے کسی وقت بھی ہمیں یہ نہیں باور کرنے دیا کہ کوئی نیرون کوٹ تاریخ کا کوئی گمشدہ مقام ہے۔ اس کے بعد پھر 100 سال کے بعد ہمیں میر علی شیر خان ٹھٹوی کی کتاب ہے تاریخ پہ، تحفۃ الکرام، اس نے بھی خاصی تفصیل کے ساتھ سندھ کی جغرافیائی حوالوں سے کتاب کو بھرائے رکھا ہوا ہے، اور اس میں انہوں نے شخصیات اور مقامات کو تفصیلاً بیان کیا ہے۔ اس کے پاس بھی نیرون کوٹ کے متعلق کوئی ابہام نہیں پایا جاتا۔ اگر ہم دیکھتے ہیں کہ اسی نے اپنے سامنے نیرون کوٹ میں نیا شہر بنتے دیکھا، جس کا ذکر بھی اس نے تفصیل سے کیا ہے۔ اب میاں غلام شاہ کلہوڑو نے سندھ میں جیسے ہی استقلال پایا، اس نے کوشش کی کہ اپنے لیے کوئی مناسب موزون مقام دارالخلافہ کے لیے مقرر کر دے، اور اتفاق دیکھیے کہ اس نے پہلا، دوسرا، تیسرا تا آنکہ چوتھا دارالخلافہ مقرر کیا، لیکن یہ
یا تو دریا برد ہو گئے یا دریا کے دور چلے جانے سے ویران ہو گئے۔ اس لیے میاں غلام شاہ کو کسی ایسے مقام کی تلاش تھی جہاں وہ ندی کی اس بے اعتنائی اور زیادتی کا شکار نہ ہو سکے۔ تو نیرون کوٹ کو اس نے بہت ہی مناسب مقام پایا، کیونکہ وہ اونچائی پر، بلندی پر تھا اور دریا کا وہاں تک پہنچنا ممکن نہیں تھا، اور ان دنوں دریا کی ایک مین برانچ اسی پہاڑی کے پہلو سے ہو کر گزر رہی تھی۔ تو اس لحاظ سے ایکسیسیبلٹی بھی آسان ہو گئی، وہاں تک کمیونیکیشن، سواری، سامان، رسد و نقل سب کچھ بآسانی آ سکتا تھا۔ تو لہٰذا انہوں نے نیرون کوٹ کے ویرانوں کو صاف کر کے وہاں پر ایک قلعہ بنایا۔ اس قلعے کے بننے کی، مکمل ہونے کی تاریخ جو ہے 1182 سن ہجری، اور اس کے حوالے سے بہت سارے قطعات تاریخ بھی نظر آتے ہیں، اور خاص طور پہ ان کے اپنے صاحبزادے میاں سرفراز کلوڑو جو ایک اچھے شاعر تھے، ان کا کہا ہوا قطع تاریخ بھی موجود ہے۔ اب میر علی شیر کانے لکھتے ہیں کہ اس نیرون کوٹ میں جو نیا شہر بنایا، اس کو پھر سے آباد کیا، تو میاں غلام شاہ نے اس کا نام حیدرآباد رکھا۔ خواتین و حضرات، اس کے بعد تو کوئی ابہام نہیں رہنا چاہیے، کیونکہ جن لوگوں کے سامنے جغرافیائی حقیقتیں موجود تھیں انہوں نے اس کا تفصیلاً ذکر کیا ہے، اور نیرون کوٹ کو حیدرآباد کے ساتھ شناخت کرنے میں ہمیں کوئی دقت نہیں ہونی چاہیے۔